ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی ہے. وہ جہاں سے کرنا چاہتے ہیں لیول بھی ٹھیک ہوتا ہے, کاسٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے, برابر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ماں باپ پتہ نہیں کیوں شادی نہیں کراتے ہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ شادی کرا دو, میں مینیج کر لوں گا, میں پیسے بھی کماتا ہوں, ٹھیک ٹھاک ہے. پسند کی شادی سے ان کو روکنا, تو یہ کہاں تک اسلام میں صحیح ہے؟ دیکھو, جہاں اس سلسلے میں ایک بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ شادی انسان کی ایک ضرورت ہے. جی بالکل. اب مان لیجیے منچائی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یار, ایک ضرورت ہے, اس ضرورت کو دوسرے طریقے سے پورا کر لو. جہاں من نہیں چاہ رہا ہے کہ کام تو چلے گا یار, ٹھیک ہے, منچائی نہیں ہو رہی ہے. جی جیسے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لو میں تو لینا چاہتا ہوں بلٹ, ہے نا, جیب میں پیسہ نہیں ہے یا گھر والے بلٹ لینے کی اجازت نہیں دے رہے, تو گاڑی تو مجھے لینی ہے, تو چلو یار بلٹ نہیں مل رہی, پلسر ہی دلا دو. زندگی جو ہے یہ ایک گزارنے کے لیے, زندگی کو اچھے سے چلانے کے لیے من چاہی چیز مل جائے بہت اچھی بات ہے. من چاہی نہیں مل رہی ہے تو گھر والوں کی چاہت کی لے لو, گھر والوں کی چاہت کی بھی نہیں مل رہی ہے تو جس سے آپ کی زندگی گزر سکتی ہے, چل سکتی ہے, وہ کر لو. جی. اب من چاہی کے چکر میں آپ سالوں پہ سالوں گزار دو. جو اور ضروری کام ہے دنیا کے اندر جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو ہے کہ ایک لڑکا کماتا بھی ٹھیک ہے, کوئی دقت بھی نہیں ہے, کاسٹ ہے وہ بھی سیم ہے, پھر ماں باپ کو کیا دقت ہے؟ دیکھیے, میں اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ والدین کے اور اولاد کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ سے وہ وجہ پوچھیں, اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ وجہ سمجھائیں. جی. کیونکہ دیکھیے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ, اتنا تو اب جب آپ 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں یا آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ بھی والدین بن جاتے ہیں, تو جیسے وہ 5 سال کا بچہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے یار دیکھو ابا مجھے وہ چیز نہیں دلا رہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اکثر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ 20-25 سال کی عمر ہوتی ہے, شاید بلکہ یوں کہیے 20-25 سال کی عمر چھوڑیے, شادی سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے, اس عمر میں آدمی جذباتی زیادہ ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی, اچھے برے کی تمیز اس کے اندر کم ہوتی ہے. تو اس موقع پر جو ایک باؤنڈنگ والدین کے اور بچوں کے درمیان ہونا چاہیے مضبوط, وہ نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ جہاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, والدین کو بتائیں. اب والدین کیوں نہیں چاہ رہے ہیں, والدین اپنی وجہ بتائیں. دونوں لوگ اپنی وجہوں کو کلیئر کریں اور نفع اور نقصان کی ایک لسٹ بنائیں. نفع زیادہ ہے, نقصان زیادہ ہے. نفع اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو آگے بڑھیں, بچوں کی بات کو بھی سمجھیں, اور نقصان اگر زیادہ ہے تو پھر بچوں کو چاہیے کہ والدین کی بات سمجھیں. یہ تو دیکھو ہر اس کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہر فیلڈ میں تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ بھی بکھر جاتی ہیں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے. محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے. تو اس میں تو والدین اور بچوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو پیدا آپ نے کر دیا تو یہ مسئلہ یہ سب سالو ہو جائے گا. لیکن کچھ خاندان کے پڑوس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں تو دیکھو یہ ہے پھر بھی خاندان کا ٹوٹنا, یعنی آپ کے صرف ایک چاہت کی وجہ سے کہ صاحب آپ کی پسند کی شادی ہونی ہے, صرف اس وجہ سے آپ کے اور آپ کے خاندان میں درار پیدا ہو جائے, آپ کے رشتے بکھر جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رشتہ بنانے کے لیے آپ 4 رشتوں کو توڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ قربانی دو. خاندان کی طاقت, خاندان کی مضبوطی آپ کی مضبوطی ہے, آپ کے آنے والے نسل کی مضبوطی ہے. آپ کے والدین اور آپ کا خاندان مضبوط رہے گا, آنے والے وقت میں آپ مضبوط رہو گے, ہے نا. تو یہ دیکھو کہ اصل شادی نہیں ہے, شادی کے بعد بچوں کی تربیت, آپ کی آنے والی نسل, اس پر جو اثر مرتب ہوگا وہ بڑا خطرناک مرتب ہوگا اگر آپ سارے گھر والوں کو سائڈ میں ڈال کے بس اپنی پسند کو چکر میں. تو میرا ماننا یہ ہے پسند سے ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنی پسند کے چکر میں 10 لوگوں کو ناراض کر دو, ایک آپ کا فیملی سسٹم ہی بکھر جائے, والدین کے بیچ میں لڑائیاں ہو جائیں, تو پسند سے شادی ہو جائے بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہر چیز میں, موبائل لینا بچہ چاہتا ہے ایپل آئی فون, جی بالکل, اب آئی فون کے چکر میں اتنا مدہوش ہو گیا, بائک کے چکر میں اتنا بھاگ رہا ہے دنیا میں کہ اس کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے, فیملی کی پرواہ نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ سب کو ساتھ لے کے ہی ساری چیزیں چلیں گی. ایک چیز کے چکر میں 10 چیزوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. بالکل, دنیا دارالامتحان ہے, من چاہی ملے بہت اچھی بات ہے, نہیں مل رہی ہے تو رب چاہی پر تسلی کر لو, انشاءاللہ آخرت میں پھر سب اچھا ہو جائے گا. ابھی ایک لڑکے نے کال کیا, اس نے کہا کہ آپ میرے جو ہے کہ میں جہاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ دعا کر دو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں ہوگا بہتر ہوگا تو وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں, وہی بہتر ہمارے لیے بنا دیا اللہ تعالیٰ. نہیں, یہ تو غلط ہے. جس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھ لیں ہمارے نوجوان کہ کوشش کرو, ماں باپ کے پیر پکڑو, دعائیں کرو, تہجد پڑھو, ہے نا. ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہے نا. تو اب ماں باپ کو, فیملی کو توڑ کے آگے مت پڑھو بس. پھر یہ سوچ لو کہ اللہ اسی میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی, چھوڑ دو اس کو. جی بالکل صحیح بات. اس سے بھی بول دو
کہ دیکھ تو نے بھی دعائیں کر لی, ہم نے بھی دعائیں کر لی, کوششیں کر لی, اب نہیں ہو پا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اب اللہ اوپر جا کے کرے گا. جی بالکل, سمجھ رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان ریلیشن میں آنے سے پہلے, کسی کو پسند کرنے سے پہلے, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کاسٹ ہے کہ نہیں ہے, ہمارے آگے چل کے شادی ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گی. پھر بھی وہ دونوں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے نہیں سب چلتا رہے گا. لڑکی بھی کہتی ہے ارے ٹھیک ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو, میں منع لوں. یہ بگاڑ اصل میں یہیں سے آتا ہے, یہی سے شروع ہوتا ہے. یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو اچھا لگنے لگتا ہے تو وہ اچھا لگا, تو اچھا لگنے سے وہ اچھا لگنا بڑھے آگے, اس سے پہلے چاہیے کہ گھر پہ پہلے بات کریں, کیونکہ وہ اچھا لگا ہے, ابھی وہ دوری ہو سکتی ہے, ابھی وہ اچھا لگنا کم ہو سکتا ہے. اب ہوا کہ اچھا لگا, بات چیت ہونے لگی, سب کچھ ہونے لگا, 2-3-4 سال سب چلا, اب وہ اچھا لگنا بہت بڑھ گیا ہے نا. اب کیا ہے کہ گھر پہ بتایا جا رہا ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب کوئی پسند آئے تو ڈائریکٹ نکاح کرو. بالکل.